ہاں ایک صورت میں میرا خیال ہے ان کا کیس مضبوط ہو جائے گا حکومت کا، اگر احمد فرحاد آ جاتے ہیں اور پھر آگے محسن اختر کیانی صاحب پھر بھی لے کے جانا چاہتے ہیں، پھر شاید ایک کمزور کیس یہ اس طرح سے ثابت کر سکیں اس کیس کو، اور اوپر ان کا کیس مضبوط ہو جائے کہ جناب اب تو بندہ آ گیا، پھر بھی محسن اختر کیانی صاحب اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن محسن اختر کیانی صاحب کے پاس بلوچ جو طلبہ ہیں ان کی بازیابی کے جو کیس چل رہا ہے، یہ سارے سوال وہ اس میں بھی پھر آرڈر کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے بھی چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو اب پہلا یہ ہے کہ ڈراپ سین اس طرح سے ہو جائے کہ وہ واپس آ جائیں اور ان کی فیملی یہ درخواست یا تو خود واپس لے لے یا ویسے ہی انفیکچوس ہو جائے، اور محسن اختر کیانی صاحب بھی کہیں کہ ٹھیک ہے بندہ واپس منگوانا مقصود تھا وہ آ گیا، بات ختم ہو گئی، یا وہ اگر مزید آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے پھر کیا ہوگا، یا احمد فرحاد آ کے اور پیش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اور اس چیز پہ آگے چیزیں چلی جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو بات کی جا رہی ہے نا، اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں حکومت نہیں آرڈر اس مانے گی، نہ سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی آئیں گے، نہ سیکٹر کمانڈر ایم آئی آئیں گے، نہ جو آئی بی سے جن کو بلایا وہ آئیں گے، نہ سیکٹری دفاع آئیں گے، نہ وزیر قانون آئیں گے، فلانا فلانا کوئی نہیں آئے گا، تو اتنا یہ آسان نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کے جج کی طاقت بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، اگر وہ اس کو استعمال کرے تو اس کے بعد وہ وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتے ہیں، وہ پرائم منسٹر کو طلب کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ لگا کے، اگر پرائم منسٹر بھی نہیں جاتے کنٹیمپٹ لگا کے وہ پرائم منسٹر کو توہین عدالت میں فارغ کر سکتے ہیں، حکومت گر سکتی ہے، اس کے وزیروں کو کنٹیمپٹ لگا کے وہ جیل بھیج سکتے ہیں۔ تو اتنا آسان یہ نہیں ہے یہ کہنا کہ اس آرڈر کو نہیں مانا جائے گا، اس سے پہلے کیا کوئی بہت بڑا اقدام ہو جائے گا 29 سے پہلے، یہ وہ سوال ہے جو اس وقت شہر اقتدار میں ہر کوئی اس کو پوچھتا پھر رہا ہے کہ کیا ہوگا 29 مئی کو، کیا یہ سب پیش ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ محسن اختر کیانی صاحب اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ 6 ججز ہیں، اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ اگر محسن اختر کیانی صاحب کے ساتھ بھی کچھ ہوتا ہے تو 5 اور ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایسی صورتحال آ جائے کہ 6-7 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے کام کرنا چھوڑ دیں اور احتجاجاً وہ کہیں کہ ہم نے کام ہی نہیں کرنا، ہم نے کیسے نہیں سنے، پہلے اس معاملے کو ڈیسائیڈ کریں، اس معاملے پہ بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو اس صورتحال میں پھر سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑے گا، پھر سپریم کورٹ کو سامنے آنا پڑے گا، پھر قاضی صاحب کے ساتھ تک جائیں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور کیونکہ قاضی صاحب کے لیے بھی مشکل ہوگا، بینچ کون سا، ویسے ان کے پاس 3-4-5 ججز تو ہیں اپنے ہم خیال ایسے جن کو وہ بٹھا کے اور اسٹے کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ معاملہ اسی بینچ کے پاس چلا گیا جو 6 ججز کے خط کا وہ سن رہا ہے، تو پھر وہاں پہ منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اطہر من اللہ صاحب بیٹھے ہیں، پھر یہ چیزیں جو ہے وہ کس طرف جائیں گی۔ تو دیکھیں آج 25 ہے اور 25 26 27 28 4 دن ہے، 5واں دن جو 29 ہوگا اس کو یہ سماعت ہوگی، اور یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ سب نظریں اب 29 مئی کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ اگر اس سے پہلے یا تو اس انٹرم آرڈر کو جو ہے وہ آج یا کل خبر آئے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ سوموار کو اس کو لگا بھی دے تو پھر تو ہے، ادروائز جب یہ بدھ کو آئی تھنک 29 بن رہا ہے، سوموار منگل کو سپریم کورٹ سن کے اسٹے کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر 29 جو ہے وہ سنیں گے، یا تو یہ سب پیش ہو جائیں گے، یہ بھی ایک بڑا مشکل ہے کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران جو ہیں وہ بالکل عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، جتنی مرضی عدالتیں آرڈرز کرتی ہیں وہ پیش نہیں ہوتے، اور نہ وہ اپنے بیان ریکارڈ کرواتے ہیں، نہ وہ ریکارڈ پہ کچھ دیتے ہیں، نہ وہ ریٹن جواب جمع کراتے ہیں، نہ سیکٹری دفاع آتے ہیں، اور تو اب اس ساری صورتحال میں چیزیں کس طرح آگے بڑھیں گی یہ وہ سوال ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے سینیریوز رکھ دی ہیں کہ ممکنہ طور پہ سینیریوز کیا ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ آ جائیں، اس سارے معاملے کا ڈراپ سین ہو جائے اور محسن اختر کیانی صاحب بھی اس معاملے کو آگے نہ بڑھائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں اور محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں کہ اب کسی اور طرح سے اس کو آگے بڑھانا ہے، یہ وہ لیگل سوال ہے جس کی مجھے کلیئرٹی نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ یہاں پہ ڈراپ سین اس کا ہو بھی جاتا ہے اور یہ کیس بند بھی ہو جاتا ہے تو یہ سارے سوالات محسن اختر کیانی صاحب بلوچ بازیابی کیس میں، بلوچ طلبہ بازیابی کیس میں یہ سارے سوالات رکھ سکتے ہیں۔ وفاق جو ہے، وفاقی حکومت اس معاملے کو انٹیلیجنس ایجنسیز وزارت دفاع کے ذریعے اس کو سپریم کورٹ میں انٹرم آرڈر کو چیلنج کر سکتی ہیں۔ یہ اسی طرح سے مطلب اگر یہ نہیں پیش ہوتے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہو جائیں، پلس وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر یہ ججز کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، پرائم منسٹر کو طلب کیا جا سکتا ہے، پرائم منسٹر نہیں آتے تو ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع ہو سکتی ہے، 6 ججز جو ہے وہ احتجاجاً کام جو ہے وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور اس سارے میں کوئی خوفناک چیز بھی ہو سکتی ہے کہ کھل کے ادارے بھی پھر آ جائیں سامنے اور حکومت بھی کھل کے سامنے آ جائے اور چیزیں پھر اور زیادہ خرابی کی طرف چلی جائیں۔ کیونکہ میں وسیم ملک صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ہمارے دوست ہیں سپریم کورٹ سے بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے کیا ہوا تھا کہ پی ٹی وی نے اس کو رپورٹ نہیں کیا، اس فیصلے کو پورے پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، لیکن میڈیا نے نہیں، پی ٹی وی نے نہیں کیا،
حالانکہ یہ وہی پی ٹی وی ہے جو محسن اختر کینی صاحب کے خلاف جتنی بھی تھریٹنگ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں یا ووٹا صاحب جو تقریریں کرتے ہیں وہ ساری پی ٹی وی لائیو دکھاتا ہے، اور پی ٹی وی اپنے پروگرامز میں آج کل ان لوگوں کو بلا رہا ہے اور بٹھا رہا ہے جو سوشل میڈیا پر عدلیہ پر حملے کر رہے ہیں، ان کو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے۔ اور دیکھیں اس وقت بہت سینسٹیو ٹائم ہے حکومت کے لیے یہ والا، کیونکہ یہ سینسٹیو ٹائم اس لیے ہے کہ ایک طرف آپ انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں، آپ آئی ایم ایف پروگرام کرنے جا رہے ہیں، آپ نے بجٹ لانا ہے، معاشی حالات بہت خراب ہیں، اس وقت ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، کے پی کے اور وفاق آمنے سامنے ہیں، عدالتوں میں اور درجنوں معاملات ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ الگ لڑائی لی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ الگ لی ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں بڑے اہم معاملات ہیں، چیزیں ہیں، عمران خان کے حوالے سے اگلا ہفتہ بہت اہم ہے، اس پہ میں الگ سے آپ کو بتاؤں گا کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں بڑا ایک وفاق کے لیے مشکل ہو جائے گا اتنا بڑا، کیونکہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر لکھ دیتی ہے کہ ریاست پاکستان اس سارے معاملے میں ناکام ہو گئی تو انٹرنیشنلی اس کی بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں، اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے انٹیلیجنس افسران کے وزراء کے، تو یہ پاکستان کے اندر نہیں، یہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں جب آپ قطر کے پاس جا رہے ہیں، آپ یو اے ای کے پاس جا رہے ہیں، آپ سعودی عرب کے پاس جا رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور انویسٹ کریں، اور یہاں پہ دیکھیں ان کی انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے، یہ سعودی عرب اور ان سارے ملکوں کی، ان کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں یہاں میرے گھر میں لڑائی ہوئی ہو اور میرے گھر میں اور کوئی اور ہم نے گریبان پکڑا ہو، اور میں کسی کو کہوں کسی کو کہ یار میرے گھر ہیں، تو وہ کہے گا یار کوئی خدا کا خوف کرو، تم لوگ اپنے گھر میں لڑ رہے ہو ایک دوسرے کے، تم لوگوں نے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، تم ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے ہو، تم ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے، تم ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہو، اور مجھے تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے گھر آ کے بیٹھوں اور تمہارے ساتھ بات کروں کہ ہم کاروبار کیسے مل کے کر سکتے ہیں۔ تمہارے تو گھر میں یہ ماحول ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ آئے، کوئی شریف آدمی تو یہاں آ نہیں سکتا، اتنی لڑائی اور اتنا ماحول کشیدہ ہے، اتنی یہاں پہ مطلب حالات تم نے خراب کیوں ہیں، تمہارے گھر کون آئے گا؟ تو یہ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ ہم اگر انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں تو اگر یہ حالات ہوگی، عدلیہ اسٹیبلشمنٹ حکومت اور عدلیہ آمنے سامنے ہوں گے اور یہ لڑائی ہوگی اور انٹرنیشنل خبریں لگ رہی ہوں گی، تو کیسے انویسٹر آئے گا، کیسے انویسٹمنٹ آئے گی، کیسے آئی ایم ایف کا معاملہ آگے بڑھے گا؟ اور ایک ایسے وقت میں جب آپ نے اتنے زیادہ ٹیکسز لگانے ہیں، آپ نے 85 روپے فی یونٹ بجلی کرنی ہے، عوام کو آپ نے خودکشیوں پر مجبور کرنا ہے، ہیلتھ کارڈ آپ نے پہلے بند کر دیا ہے، لوگوں کو علاج کی سہولیات نہیں ہیں، لوگوں کو کے پاس پینے کا پانی صاف نہیں ہے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں، سرکاری اسکولوں کو آپ نے ویسے بہت سے ابھی بھی سرکاری اسکول بہت اچھے ہیں، لیکن بہت سے اسکول ایسے ہیں جو سرکاری آپ نے تباہ کر دیے ہیں، آپ این جی ایس کو اسکول دیتے جا رہے ہیں، نہ پھر جان اور مال کا تحفظ نہیں ہے، لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، اسٹریٹ کرائم بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوئی بھی آتا ہے موبائل چھیننے کے نام پہ گولی مار کے چلا جاتا ہے۔ ان حالات میں جب پہلے ہی عوام کے اندر پینک ہے، پہلے ہی مایوسی ہے، پہلے ہی انسرٹینٹی ہے، پہلے ہی نفرت ہے، پہلے ہی غم و غصہ ہے، ایسی صورتحال میں آپ ایک اور اگر چیپٹر اتنا بڑا کھول لیں گے تو یہ پاکستان کو سرو نہیں کرے گا، یہ پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا، اور پاکستان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو چیزیں دیکھیں، یہ وہ سوالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مختلف سینیریوز رکھ دی ہیں، ان میں سے کون سا سینیریو ہوگا یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ بہرحال ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ ملک کے لیے اچھا ہو، ملک کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیزیں نہ ہو جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ پاکستان آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ہم سب کا ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک خدا نہ خواستہ جتنا کمزور ہوگا، آپ میں ہم سب کمزور ہوں گے جنہوں نے اس پاکستان میں رہنا ہے، جو چور ڈاکو اور لٹیرے ہیں، جن کے اثاثے باہر ہیں، جائیدادیں باہر ہیں، کاروبار باہر ہیں، بچے باہر ہیں، اولادیں باہر ہیں، سب کچھ باہر ہے، مفاد باہر ہے، ان کا کیا لینا دینا ہے؟ پاکستان کو کچھ بھی ہو جائے خدا نہ خواستہ، یہاں پہ جتنی بھی انسرٹینٹی ہو جائے، انہوں نے ٹکٹ کٹوانا ہے اور چلے جائیں گے، ان کے پاس شہریتیں بھی باہر کی ہیں، گھر بھی وہاں پہ ہیں، انہوں نے کیا یہاں سے کچھ بھی نہیں اٹھانا، ان کا سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے، ان کو تو یہاں سے ایک بیگ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاز میں بیٹھیں گے، ٹکٹ کٹائیں گے جہاز، اور ٹکٹ بھی انہوں نے کون سا خود کٹانا ہے، وہ بھی کسی کو انویسٹر کو میسج کریں گے ٹکٹ کٹا دو، اور وہ ٹھک کر کے وہ آگے سے ٹکٹ خرید کے اور بھیج دے گا، سر یہ آپ کے ٹکٹ آ گئے ہیں فیملی سمیت، ساتھ یہاں سے وہ اپنے ملازمین کو بھی پھر لے کے جاتے ہیں، اپنے کوک اور انصار کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔